الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مہک میں سارے حروف دھو کر ثنائے رب جلیل لکھوں قلم کو بھی عجز میں ڈبو کر طویل تر سے طویل لکھوں جمال لکھوں جمیل لکھوں اسی کو اس کی دلیل لکھوں ازل سے ہے تا ابد رہے گا وہ آپ اپنی سند رہے گا وہی تو لا شریک و یکتا وہ سب کا مولا وہ سب کا داتا رحیم و رحماں صفات اس کی بڑی کریم ہے ذات اس کی. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم محترم جناب فیاض الرحمان صاحب، برادر مکرم، اور آج کی اس ملاقات کا اور اس خوبصورت تقریب کا سبب بننے والے حاجی محمد عمران صاحب، محترم بزرگوں، معزز علماء اکرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم
یہاں ربیع الاول کی نسبت سے اپنے آقا کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے ہمیں اس محسن کی یاد دلاتا ہے جس نے ہمیں گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور اجالا عطا کیا، جس کی آمد کی برکت نے معاشرے کو انتقام بھلا کر احسان کرنا سکھایا، جس کی آمد کی برکت نے بیٹی کو زندہ رہنے کا حق دیا. دور جہالت کا وحشی اور سنگ دل باپ بیٹی کی پیدائش کو عار اور عیب سمجھتے ہوئے زندہ درگور کرتا تھا، جینے کا حق نہیں دیتا تھا. محمد عربی آئے تو بیٹی کو احترام ملا. اور اب عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی ہیں تو خود امام الانبیاء بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے ہمیں اپنے آقا کی آمد کا وہ برکتوں والا عظیم الشان واقعہ یاد دلاتا ہے. یہ ربیع الاول جس آمد رسول کے متعلق قرآن کریم نے اشارہ کیا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہم نے تمہارے فکر و نظر کی روشنی کے لیے، اجالوں کے لیے ایک ایسا رسول عطا کیا جو آیا تو تم میں سے ہی ہے، من انفسکم، لیکن اس کے آمد کی برکت نے پوری کائنات کو مستفید کیا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب عبداللہ کا یتیم امانت بن کر میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا، برکتیں ملاحظہ ہو، ابھی آئے نہیں، آنے کے اسباب ہیں، آثار ہیں. فرانس والے جتنے خاکے بنا سکتے ہیں بنائیں، ہم اپنے آقا کی تعریف کرتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے. ہم جانتے ہیں تمہیں جلن کیا ہے، ہم جانتے ہیں تمہیں تکلیف کیا ہے. تمہیں یہی تکلیف ہے نا کہ اللہ نے جو ہیرا امت محمدیہ کو دیا ہے تمہارا دامن اس سے خالی ہے. ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے تم اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بوکھلا گئے ہو. یورپ کا سب سے بڑا اٹھتا ہوا مذہب اسلام ہے اور لوگ محمد عربی کی تعلیمات کو مان رہے ہیں. ہم جانتے ہیں اچھی طرح تمہیں تکلیف کیا ہے اور ہم اسی طرح اپنے آقا کا ذکر کرتے رہیں گے.
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب عبداللہ کی امانت میرے شکم میں پرورش پا رہی تھی، میرا وجود مہکنے لگا، خوشبودار رسول جو آ رہا ہے، میرا وجود معطر رہنے لگا، سردار مکہ اور میرے سسر. یہ کچھ دیر کے لیے موبائلوں کی گھنٹیاں بند کر لیں، پہلے میں کرتا ہوں پھر آپ کیجیے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا سسر سردار مکہ عبد المطلب مجھ سے کہنے لگے، بہو تیرے وجود سے جو خوشبو آتی ہے میں بھی سردار مکہ ہوں، ہر قسم کے عطر کو سمجھتا ہوں، لیکن جس خوشبو کو تو پھیلاتی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. کیا ماجرا ہے؟ سیدہ آمنہ فرمانے لگی، ابا جان آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتی ہیں، میرا حال یہ ہے کہ میں نے خدا کی اس سے بھی زیادہ عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کیا ہے. جب سے تیرے مرحوم بیٹے کی امانت کی امین بنی ہوں، جب سے تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کی امانت کی امین بنی ہوں تو خوشبو کی بات کرتا ہے. میرا حال یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے اگر میرا پاؤں کسی سنگ پر آ جاتا ہے، کسی پتھر پر آ جاتا ہے تو وہ پتھر بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابا جان میرے سسر آپ تو میرے وجود سے اٹھنے والی مہک سے حیران ہیں، لیکن میرا عالم یہ ہے، میرا عالم یہ ہے کہ میں جب پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں میری ہمجولیاں میری سہیلیاں رسیوں سے ڈول کھینچ کھینچ کر پانی نکالتی ہیں، لیکن جب میں پہنچتی ہوں تو پانی خود ہی اٹھ کر منڈیروں تک آ جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، سنیے ذکر اپنے آقا کی تعریف کا، اور میں یہ تعریف بھی کرتا ہوں اور ان کا منہ بھی چڑھاتا ہوں جو خاکے بناتے ہیں. تمہیں ہمارے آقا سے حسد ہے؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابا جان آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا حال یہ ہے کہ رات کو جب سو جاتی ہوں تو خواب میں مریم، حوا اور آسیہ مجھے مبارک دینے کے لیے آ جاتی ہیں. فرماتی ہیں کہ پھر وہ سعادت مند صبح آئی، وہ سعید سحر طلوع ہوئی جب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا. وہ سعادت مند صبح آئی، اس شب میری ناداری اور میری غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن اور تیل بھی نہیں تھا. پھر میرا یتیم آیا، اتنی روشنی ہوئی کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی. فرماتی ہیں میں اٹھا کے
اپنے لخت جگر کو عبداللہ کے یتیم کو اٹھا کر گود میں بیٹھی ہوں، اس کی جبین سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہوں۔ اچانک ایک لمحے نے مجھے مغموم کر دیا، ایک لمحے کے لیے میں رنجیدہ ہو گئی، ایک لمحے کے لیے مجھ پر غم پھیل گیا، مجھے اپنے مرحوم سرتاج کی یاد آ گئی کہ آج وہ زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ رب العالمین نے فرمایا آمنہ غم نہ کر، دنیا کے بچے گلشنوں میں سیر کرتے ہیں، پارکوں میں جھولتے ہیں، لیکن ہم تیرے یتیم کو یہ عظمت عطا کریں گے کہ یہ افلاک نہیں، سدرۃ المنتہا نہیں، عرش بری پر چہل قدمی کرے گا۔ رسول پہ ہم آواز نہ ڈالی، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ، علامہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر کچھ دن بعد، یہ مختصر سی آپ کو آپ کے آقا کی کہانی سنا رہا ہوں، ربیع الاول کی کہانی، یہ ربیع الاول کی کہانی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر کچھ دن بعد نام رکھنے کی باری آئی، دادا نے عبد المطلب نے سردار مکہ نے نام رکھا محمد، کوئی زبان خالی نہیں، صلی اللہ، یہ درود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ درود ہے، اور یہ مجلس سیرت کی ہے، میرے آقا کے ذکر اور حمد و تعریف کی ہے۔ کوئی زبان درود اتنا پڑھیے کہ خوشبوئیں پھیل جائیں، صلی اللہ۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اتنا اہتمام کیا اپنے رسول کی سیرت سننے کا اور تعریف سننے کا، اور بالیقین آج کے اس فتنوں کے دور میں جب مغرب تل گیا ہے میرے آقا کی نبوت اور رسالت کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، اور ہم پر ایمانی تقاضا ہے کہ ہم ایسی کانفرنس کر کے اپنی نسل کے اپنی اولادوں کے دلوں میں محمد عربی کی محبت ڈالیں۔ نہیں ڈالو گے تو پھر تیار رہیے گا آپ کی نسلیں کیسے بے دین ہوتی ہیں۔ انہیں لائیے ایسی مجلسوں میں بٹھائیے، محمد عربی کا ذکر سنائیے، تاکہ محبت بھی، اطاعت تب بھی ہوتی ہے نا جب کسی سے محبت ہو، اطاعت تب ہوتی ہے جب عشق ہو جائے، جب عشق نہ ہو تو پھر اطاعت بھی نہیں ہوتی، پھر عشق تب ہی ہوتا ہے جب شخصیت کی عظمت سامنے آئے۔ تو میں آپ کو آپ کے آقا کی عظمت بتا رہا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ دن آیا جب نام رکھنے کا معاملہ آیا، دادا نے نام رکھا محمد اور ماں نے نام رکھا احمد، دونوں نام ذاتی، باقی صفاتیں ہیں، 99 جو ہے وہ صفات ہیں۔ دادا نے نام رکھا محمد، اور محمد کا معنی، محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ ماں نے نام رکھا احمد، احمد کا معنی یہ ہے جو ساری دھرتی میں سے، سارے زمانے میں سے سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرے۔ دونوں ناموں میں فرق ہے۔ محمد کا معنی جس کی سب تعریف کریں، احمد کا معنی جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرے۔ دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ، ماں نے نام رکھا احمد۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب یہ عجیب نام کیوں رکھا؟ اس سے پہلے تو کسی بچے کا یہ نام نہیں،
عبد المطلب کہنے لگے میں نے اپنے یتیم پوتے کا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریفیں میرے پوتے کی ہوا کریں گی۔ ماں نے نام رکھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے نام رکھا احمد، سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا، حمد بیان کرنے والا۔ ہم جولیوں نے کہا، سہیلیوں نے کہا تو نے یہ عجیب نام کیوں رکھا؟ سیدہ آمنہ فرمانے لگی میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا لخت جگر دھرتی پر سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرے گا۔ ماں نے نام رکھا احمد، سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا۔ اکوڑا خٹک والو، اکوڑا خٹک والو، رات کی وہ تاریکیاں، رات کے وہ سناٹے، زمانہ کبھی آ پائے گا جب محمد عربی عاجز بن کر مسند عبادت پر اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ہیں، پنڈلیوں پر ورم ہے، پاؤں سوجے ہوئے ہیں، آہوں میں سسکیوں میں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی کان لگایا کیجئے، کبھی کان لگایا کیجئے، محمد عربی کیا مانگتے ہیں؟ بھئی کہاں کان لگائے ہم؟ حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں کان لگایا کیجئے کہ محمد عربی کیا مانگتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کی سماعتوں کو بتاؤں کہ محمد عربی کیا مانگتے ہیں، اس سے پہلے تمہید کے دور پر دو اور نبیوں اور رسولوں کی دعا بتاتا ہوں۔ وہ دیکھیے نا خلیل کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل دعا مانگ رہے ہیں، ذرا آئیے پہلے خلیل کی دعا سن لیں۔ جناب خلیل دامن پھیلا کر رب العالمین کے حضور عرض کرتے ہیں، ربی اغفر لی ابی واغفر لأبی انہو کان من الضالین۔ اچھا دعا کیا ہے؟ اغفر لأبی، خدا بندہ میرا باپ مر گیا ہے لیکن شرک پر موت آئی، کفر پر موت آئی، میں تیرے حضور درخواست کرتا ہوں، میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، خدا بندہ حشر کے دن میرے باپ کو بخش دینا، حشر کے دن میرے باپ کو بخش دینا۔ میرا باپ اپنے کفر کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا لوگ کہیں گے مجھے تانا ملے گا، یہ کیسا رسول ہے کہ اپنے باپ کو بھی جہنم سے نہ بچا سکا۔ خدا بندہ مجھے تانا ملے گا حشر میں، میرے باپ کو بچا لینا۔ اغفر لأبی انہو کان من الضالین، خدا بندہ میرے باپ کی مغفرت کر۔ سنی دعا آپ نے خلیل کی، سن لی؟ اب وہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، کیا جواب آیا یہ اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیجئے گا، میں آگے چل رہا ہوں اپنا عنوان لے کے۔ ایک اور پیغمبر کی بھی دعا سنیے، یہ پہلا پیغمبر تھا خلیل جو اپنے باپ کے لیے مانگ رہا تھا، ایک اور پیغمبر ہے وہ بیٹے کے لیے مانگ رہا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح نے کہا جب طوفان آ گیا، خدا بندہ وہ دیکھ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا لخت جگر ہے، میری پدری شفقت جوش مار رہی ہے، میری اولاد باپ کی شفیق نگاہوں کے سامنے ڈوب رہی ہے، خدا بندہ بچا لینا۔ دو دعائیں ہو گئیں، ایک پیغمبر کی باپ کے لیے، دوسرے کی بیٹے کے لیے۔ اب آئیے حدیث کی کتابوں میں محمد کی دعاؤں پر کان لگائیے، محمد کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کیا صرف فاطمہ کے لیے مانگ رہے ہیں؟
کیا صرف حسین کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کیا صرف حسن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ رب العالمین کے حضور آہوں اور التجاؤں میں عرض کرتے ہیں محمد خداوندہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری امت کو بخش دینا۔ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ خدا بندہ میں یہاں بھی مانگتا ہوں۔ اور جب معراج کی شب عرش بری پر گئے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آج تو ملاقات کے لیے عرش پر آئے ہو، بتائیے نا مہمانوں کیا دیا جائے؟ ہم میزبان ہیں، جس کا میزبان ہو رب العالمین، جس کا میزبان ہو رب العالمین، جہاں مہمان ہو رحمت للعالمین، پوچھئے نا بتائیے نا کیا مانگتے ہیں؟ رحمت عالم نے وہاں بھی نہیں بھولے اپنی امت کو، فرمایا عرض کی اللہ کے حضور خدا بندہ آج دولت کے انبار نہیں مانگتا، آج بلڈنگیں اور عمارتیں نہیں مانگتا، آج تجھ سے میرے ان خاص لمحات میں یہی درخواست ہے کہ میری امت کو بخش دینا۔ ہاں جنہیں تو بھول بیٹھا ہے وہ نہ یہاں تجھے بھولے نہ وہاں تجھے بھولے، جنہیں تو بھول بیٹھا نہ وہ یہاں تجھے بھولے نہ وہاں تجھے بھولے۔ پوری امت کے لیے مانگتے رہے، امت میں سے جس جس نے بھی دعا کی درخواست کی محمد عربی نے مانگ لیا۔ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے ہیں، گفتگو شروع کی، بیان شروع کیا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی اللہ کے رسول ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دعا مانگیے نہ وہ کرم کمی برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا سریعا غدقا طبقا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك تخرجون۔ یہ دعائے رسول ہے، اکوڑا خٹک والوں یہ دعائے رسول ہے۔ مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو محرومی نہیں ہوتی، مانگنے کا سلیقہ، اور پیغمبر سے بڑھ کر کس کو مانگنے کا سلیقہ آتا ہے؟ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا نا، المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم بندوں سے مانگنے کے عادی جو ٹھہرے، کبھی اس سے مانگا ہو تو ہمیں سلیقہ آتا ہو، ہم تو بندوں سے مانگتے ہیں نا، ہم سب بھی اور ہمارے حکمران بھی اجتماعی طور پر سب منگتے بھکاری، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ بوٹا لائے گا، مغرب بھی دے دے، IMF بھی دے دے، یورپ بھی دے دے، چین بھی دے دے، دے جا سخیا راہ خدا، بیٹھے ہیں بھکاری، اس سے کبھی مانگیے نا، اس سے مانگیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مریعا سریعا غدقا طبقا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار۔ خداوندہ پہنچو مدینے کی فضا میں، جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں، میرا محبوب محو دعا ہے، اس کی دعائیں ختم نہ ہو کہ ٹھنڈے میٹھے قطرے برسنے چاہیے۔ کوئی خاموش ہو گناہگار ہوگا،
صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے آسمان صاف تھا، سورج کی کرنیں رخ مصطفیٰ پر پڑ رہی تھی، مطلع صاف تھا، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، ادھر مدینے کی فضائیں کالے بادلوں سے بھرنے لگیں، گھنگھور گھٹائیں کالے بادل چاروں طرف سے امڑ امڑ کر آئے، مدینے کا آسمان بھر گیا۔ سرکار دو عالم نے اپنے دست نبوت، اپنے رخ نبوت پر ابھی پھیرے بھی نہ تھے کہ رم جھم می برسنے لگا، قطرہ قطرہ بارش، قطرہ قطرہ بارش، موسلا دھار لگاتار زوردار نہیں، نقصان دینے والی نہیں، نقصان دینے والی نہیں، رم جھم قطرہ قطرہ بارش، جمعہ بارش، حدیث میں دنوں کے نام ہے، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا، ممبر پہ خطیب بھی آ گیا، مقتدی بھی آ گئے، پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں ملتی، دعا کیجئے نہ تھم جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا، خداوندا ان بادلوں کو اب وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ کیسا پیغمبر کا انداز دیکھا ہے، ان بادلوں کو وہاں بھیج دیجئے، یہاں نہیں، وہاں برسائیے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رخ انور پر پھیرے بھی نہ تھے کہ بادل چھٹنے شروع ہو گئے، یوں لگتا تھا کہ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں۔ انفرادی دعائیں بھی مانگی، بات ہو رہی تھی اللہم اغفر لی امتی کی، میرے آقا نے محمد عربی نے اس امت کے لیے مانگا۔ میں یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا جاؤں، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے 6 قومیں نظر آئی قرآن میں سابقہ، جو تباہ ہوئی، صفحہ ہستی سے مٹی۔ قوم نوح شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی، قوم عاد تکبر کی وجہ سے تباہ ہوئی، من اشد منا قوہ کہا کرتے تھے، قوم سمود مقدسات کی توہین کی وجہ سے تباہ ہوئی، وہ ناقۃ اللہ وہ آیت اللہ، قوم مدین تاجروں کی، دکانداروں کی، بازاروں میں دھوکہ دہی، ملاوٹ اور بددیانتی کی وجہ سے تباہ ہوئی، قوم لوط جنسی بے راہ روی اور ہم جنس پرستی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ 5 اور ایک چھٹی قوم کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ کے نبی کا دل دکھایا اور اللہ کا نبی آبادی چھوڑ کر چلا گیا، عذاب آیا، عذاب کے آثار دور سے آسمان پر نظر آئے، گہرے گہرے کالے بادل تھے، ان میں آگ بھی تھی اور پتھر بھی برس رہے تھے، قوم نے دور سے دیکھا تو کہا آج خیر نہیں، اب تو نشان بھی نہیں بچے گا ہمارا، فوراً اپنے جانور کھولے، اپنے بچوں کو کہا نکلو باہر، گھر باہر، شہر سے باہر بڑے میدان میں آئے، آگے جانوروں کو رکھا، پیچھے معصوم بچوں کو، اس سے پیچھے خود بڑے کھڑے ہوئے اور رو رو کر کہنے لگے یا اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ تیرے حضور توبہ کر سکیں، تو ان جانوروں اور معصوم بچوں کی وجہ سے ہی ہمیں معاف کر دے۔ یہ قوم یونس تھی، یہ قوم یونس تھی، الا قوم یونس، آیا ہوا عذاب اجتماعی توبہ کی وجہ سے ٹل گیا، رب العالمین نے فرمایا ہم معاف کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ قرآن میں 6 قومیں ہو گئیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان 6 قوموں کی ساری برائیاں ڈبل ٹرپل صورت میں ہم میں موجود ہیں۔
قوم یونس کی طرح ہم اجتماعی توبہ بھی نہیں کر رہے. شیخ صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب انفرادی توبہ کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. قوم نے اجتماعی طور پر ابھی تک بدلنے کا یا تبدیل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تبدیلی کا ابھی تک تبدیلی کا ارادہ ہی نہیں کیا. ابھی تک تبدیلی آئی ہی نہیں قوم میں. پھر یہ قوم پتھروں کا اور زلزلوں کا اور ہواؤں کا، عذابوں کا، طوفانوں کا اجتماعی طور پر شکار اس لیے نہیں ہوتی کہ رات کے سناٹوں میں محمد عربی کی مانگی ہوئی دعائیں پہرا دے رہی ہیں، چوکیدار بن کر اور محافظ بن کر. محمد عربی کی دعائیں پہرا دے. بھائی ہمیں کوئی سرخاب کے پار نہیں لگے کہ وہ مٹ گئے ہم بچ گئے. وہ اس لیے بچے ہیں کہ میرے آقا نے بہت مانگا ہے، بہت مانگا ہے. آج بھی وہ وقت ہے. مجھے اس موقع پر الطاف حسین حالی کا خیال آیا. انہوں نے روح محمد سے درخواست دعا کی. ہم بھی کرتے ہیں ان کے الفاظ میں. اللہ کے رسول آپ دعائیں کرتے رہیں. اب بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ گنبد خضرا میں، روضہ اطہر میں ہمارے لیے دعائیں کیجیے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے. حالی کہتا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول، اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں، لیکن یہ تو دیکھیے نا تیرا نام لیتے ہیں، تیری نسبت رکھتے ہیں، تیری امت ہیں. ہم نیک ہیں یا بد ہیں آخر ہیں تمہارے، نسبت تو بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. دعائیں کیجئے نا، ہم تو تجھے بھول گئے لیکن آج بھی تیری دعائیں ہم پر سایہ فگن، رحمت بن کر، برکت بن کر تیری دعائیں ہمیں بچائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول ہمارے لیے دعائیں کیجئے، خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے. پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم بے وقار ہو گئے، بے عزت ہو گئے، بھکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر اپنا قہر ہٹا دے، اپنا غضب ہٹا دے، اپنی چادر رحمت میں ہمیں لے لے. خداوندہ ہم پر کرم فرمائیے. تو بات کہاں تھی جی؟ عنوان چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا؟ دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے نام رکھا احمد. خدا کی سب سے زیادہ بندگی کرنے والا، خدا کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. پھر وہ دن آیا، پھر وہ دن آیا جب در آمنہ پر سیدہ حلیمہ نے دستک دی. میں نے سنا ہے کوئی یتیم ہے، میں نے سنا ہے کوئی یتیم ہے، مجھے بھی دکھائیے نا. سیدہ آمنہ نے اپنا لخت جگر محمد عربی حوازن کی بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ کی گود میں ڈال دیا. رخ انور پر چادر تنی ہوئی تھی. پہلی ملاقات
پہلی ملاقات بچپن میں رخ انور پر چادر تنی ہوئی تھی اور چادر کے باریک دھاگوں میں سے حسن مصطفی چھلک رہا تھا. حلیمہ کہتی ہیں میں نے رخ انور سے چادر ہٹائی, معصوم نے آنکھیں کھول دیں, میں نے پیشانی چومی, میں نے پیشانی کیا چومی, وہ مسکرایا, وہ کیا مسکرایا, میری قسمت کھل گئی. سیدہ آمنہ سے کہنے لگیں فرط محبت میں, فرط عقیدت میں, حلیمہ آمنہ سے کہنے لگیں میری آنکھوں نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. حلیمہ کہنے لگی میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا. قدرت نے پکار کر جواب دیا حلیمہ تیری آنکھوں نے دیکھا نہیں, ہماری قلم نے ایسا شاہکار کبھی بنایا ہی نہیں. ہم نے جب اس کو بنایا اس کی صورت میں جمال رکھ دیا, اس کی سیرت میں کمال رکھ دیا. ہم نے جب اس کو بنایا آدم کی الف سے لے کر آدم کی الف سے لے کر عیسیٰ کی یہ تک سارے نبیوں کے کمالات اس کے پیکر میں جمع کر دیے. وہ ساری صفات, وہ سارے کمالات جو باقی نبیوں اور رسولوں میں تقسیم ہوئے, غور کیجیے گا لفظوں پر, وہ سارے کمال, وہ ساری صفات جو باقی نبیوں میں تقسیم ہوئے لیکن محمد میں تو جمع کر دیے گئے. آدم کی توبہ, نوح کا جوش تبلیغ, ابراہیم کی وفائیں, اسماعیل کا ایثار, موسیٰ کا جلال, یوسف کا جمال, یحییٰ کی پاک دامنی, زکریا کا ضعف اور عظمت, یحییٰ کی جوانی, عیسیٰ کا زہد و تقوی, داؤد کی تلاوت, سلیمان کی حکومت, ایوب کا صبر, سارے نبیوں کے سارے کمالات ہم نے اس یتیم کی سیرت اور پیکر میں جمع کر دیے. ہم نے اس کی صورت میں جمال رکھ دیا, اتنا جمال رکھا, اتنا حسن رکھا کہ میں کہتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. نور ہے, نور, سراپا نور ہے, سراپا نور ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہ یہ مکھڑے کی تجلی, میرے آقا کا چہرہ, یہ مکھڑے کی تجلی, یہ بیاض گردن, دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن, یہ عمامہ کی سجاوٹ, یہ جبین روشن, یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن, کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن, اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن, کہ مرحبا سیدی مکی مدنی العربی, دلو جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی. منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم, اللہ اللہ چے جمال است بدیب العجبی. سیرت میں کمال رکھا اور صورت میں جمال رکھا. ہم نے اپنے محبوب کو کائنات کے حسن کا نقطہ انتہا بنایا. ہم نے کائنات کے حسن کا نقطہ انتہا بنایا. ہم نے اسے ایسے بنایا, ہم نے بنایا, وہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا
اور ایسا بنایا خود بنایا اور خود بنا کے قسمیں کھا لی. رب کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، بلد امین کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے اس انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا. اسی احسن کو حسان نے اٹھایا تو کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اسی احسن کو جبریل نے اٹھایا تو کہا صرفت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن. جب رحمت عالم نے جبریل سے پوچھا تو سارے نبیوں کے پاس گیا ہے وہی لے کر، میں کیسا ہوں؟ تو سارے نبیوں کے پاس گیا، رسولوں کے پاس گیا وہی لے کر، میں کیسا ہوں؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، حق کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. اسے دیکھ کر تو مصر کی نسوانیت نے انگلیاں کٹوائیں. حسن یوسف، اسے دیکھ کر تو مصر کی دوشیزگی نے انگلیاں کٹوائیں. لیکن حسن و جمال محمد، لو سنو وہاں کیا ہوا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تیری صورت میں جمال رکھا ہے اور تیری سیرت میں کمال، اور تجھے بنا کے خود قسمیں کھائیں. ابو ہریرہ، اچھا مجھے تقریباً گھنٹہ ہو رہا ہے بولنے کو. آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. میں بھی بہت دور کا سفر کر کے، کراچی سے سفر کر کے آیا. یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے اتنی دور سے مجھے برداشت کیا، یہاں بٹھایا اور میری معروضات سنی. اللہ آپ کے بیٹھنے کو، میں آخر میں دعا کرتا ہوں. آج کی اس ملاقات کا سبب ہے حاجی عمران صاحب، انہوں نے مجھے حکم دیا اور مجھے حاضر ہونا پڑا یہاں پر. میں میزبان مکرم بھائی فیاض الرحمان صاحب، محترم فیاض الرحمان صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت ذکر مصطفیٰ کی یہ محفل سجائی. یہ فرانس کا جواب ہے، یہ خاکوں کا جواب ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ خاکے بنانے والوں کو خاک کرے، خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں. جزاک اللہ. بس یہی دعائیں کرتا رہے. یا تو اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو خاک ہو، نام و نش اور مٹے گا انشاءاللہ. میرا شرح صدر ہے، یہ میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے. تو انشاءاللہ سیرت کی یہ خوبصورت گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. کل سید مقصد شاہ صاحب تشریف فرمائے، ان کی مسجد میں بادشاہ گل صاحب میں سیرت پر یہیں سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کل. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ بھائی فیاض الرحمان صاحب نے نہایت اپنے عشق مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہوئے تیرے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کیا. محبت تو سب کے دلوں میں، اظہار کوئی کوئی کرتا ہو، اظہار کے لیے بڑی جرت چاہیے ہوتی ہے. یا اللہ
ان کے اس جذبے کو قبول فرما. اور یہ جو سامعین آئے یہ بھی یوں ہی نہیں آئے، یہ بلائے گئے ہیں. یہاں وہ آتا ہے جس کا انتخاب وہاں ہوتا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو اس ذکر مصطفیٰ اور ذکر جمیل پر یا اللہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد کی طرف سے دکھ سے محفوظ فرما، اولاد کی طرف سے نافرمانی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھال دے. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.